بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ تمہارے تمام سرویز ناکام ہو گئے، تمہارے تمام حربے ناکام ہو گئے، تمہارے تمام جرگے ناکام ہو گئے، تمہارے تمام ظلم ناکام ہو گئے، ظلم اور جبر کرنے کے طریقے ناکام ہو گئے، تمہارے تمام کے تمام چالیں اور سازشیں ناکام ہو گئیں۔ قوم نے اس وقت آپ کی تمام کارروائیوں کو مسترد کر دیا۔ اس وقت قوم 8 فروری کا انتظار کر رہی ہے۔ قوم انتظار کر رہی ہے یوم حساب کا۔ قوم انتظار کر رہی ہے اس دن کا جس دن وہ اپنا بدلہ ووٹ کے ذریعے لے گی۔ قوم انتظار کر رہی ہے کہ کس دن آپ کے طاقت کا غرور جو ہے وہ ٹوٹے گا، آپ کے طاقت کا جو بت ہے وہ ٹوٹے گا۔ قوم اس وقت آپ کی سوچ سمجھ چکی ہے، آپ کی تمام زاویوں کو سمجھ چکی ہے، آپ کی تمام پالیسیز اور سازشوں کو سمجھ چکی ہے۔ قوم آپ کی تمام سازشیں، چالیں، زاویے، پالیسیز مسترد کر چکی ہے۔ اس بار ایک طرف قوم اور دوسری طرف آپ کی تمام طاقتور اشرافیہ، تمام طاقتور اور غرور و تکبر سے بھری ہوئی آپ کی سوچ اور آپ کے ارادے، تو آپ کے تمام سرویز ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ نے سروے کروائے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جو ایکسپیرینس، جو تجربہ ٹیسٹ کیا ہے آپ نے، اس سے کتنا فرق پڑا ہے، کیا قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے۔ تو آپ کے ٹویٹر پر سرویز، آپ کے فیس بک پر سرویز، آپ کے انسٹاگرام کے اوپر سرویز، تمام کے تمام ناکام ہو گئے اور آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ 85% یوتھ، 85% یوتھ کا ووٹ، 85% لوگ پاکستان کے، وہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ جس شخص کو آپ نے جیل کے اندر قید کر رکھا ہے، جس شخص کو آپ بہت کیسز میں، مقدمات میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور جس شخص کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ وہ ایک نظریہ قید کر رکھا ہے آپ نے، وہ ایک قوم کی امید قید کر رکھی ہے آپ نے، وہ ایک قوم کا شعور قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت آپ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا اور قوم بالکل بے تاب، بے چینی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس دن کا انتظار کر رہی ہے۔ اب یا تو آپ پوری قوم کا جبر اور تشدد کے ساتھ پریس کانفرنس کروائیں پوری قوم سے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری قوم چھوڑ رہی ہے، یا پھر آپ پروگرام کروائیں پوری قوم کے، یا پھر آپ ان کو سب جیل کے اندر قید و بند کر دیں، پورے پاکستان کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں، 24 کروڑ عوام کو سب جیل کے اندر قید کریں۔ نہیں جناب، وہ آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ لوگوں کو آپ کہاں پر قید کریں گے۔ یہ 24 کروڑ لوگ نہیں بلکہ 24 کروڑ سوچیں ہیں، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیا ہے، اور یہ نظریہ، یہ آئیڈیا، یہ سوچ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ تم نے قوم کی رائے کا ہر ٹائم، ہر وقت، ہر دور میں احترام نہیں کیا۔ ہر بار قوم نے اپنے
نمائندے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجے، عہدوں پر بھیجے اور پرائم منسٹر بنائے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ ہر ٹائم اپنے طاقت کا استعمال کیا، اپنے غرور کا استعمال کیا، اپنی چالوں کا استعمال کر کے ان تمام نمائندوں کو نہ صرف وہاں سے گھر بھیجا بلکہ تذلیل کی ان کی، اور وہ قوم کی رائے تھی، وہ قوم کے منتخب کردہ لوگ تھے، وہ کسی ایسے شخص کے منتخب کردہ نہیں تھے جو آپ کا ذات کا یا آپ کا مخلص ہو، وہ قوم کی ایک نمائندگی کرتے تھے۔ تو آپ نے پچھلے 7 دہائیوں سے 74 سالوں میں جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنا ہے، جب بھی کوئی وزیر بنا ہے، جب بھی کوئی نمائندہ قوم نے منتخب کیا ہے، تو اس کو آپ نے نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا ہے بلکہ مقدمات کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے اور دہشت گردی اور غداری اور قتل کے مقدمات اس کے اوپر ڈالے۔ تم نے اپنے ہر حربے استعمال کر لی ہیں، ہر بار پرائم منسٹر کو 3-4 سال سے زیادہ ٹکنے نہیں دیا، تم نے ہر بار پرائم منسٹر کی تذلیل کی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا پرائم منسٹر رہا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا پرائم منسٹر رہا ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کے پرائم منسٹر تھے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پرائم منسٹر تھا، لیکن وہ تھا عوام کا منتخب کردہ ہوا نمائندہ، اور آپ نے اس کی تذلیل کر کے سازشوں کے ذریعے، چالوں کے ذریعے اس کو گھر بھیجا۔ اس بار قوم آپ کی تمام سازشیں سمجھ چکی ہے، چالیں سمجھ چکی ہے، اور راستہ آپ کا بند ہو چکا ہے۔ آپ کے تجربہ یہ آخری تھا، اور اس آخری تجربے میں آپ نے اپنے ساتھ تمام ان لوگوں کو جو ہمیشہ آپ کی سازشوں میں آپ کے سہولت کار رہے ہیں، ان کو بے نقاب کیا ہے۔ تو اس بار قوم انتظار کر رہی ہے اور آپ کو جواب دے گی، اور یہ جو تجربے آپ کرتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے کوئی تجربہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ نے قوم کے ٹیکسز کے اوپر بڑے بڑے محل بنا لیے، آپ قوم کے ٹیکسز کے اوپر طاقتور بنے، آپ قوم کے ٹیکسز کھا کر، قوم کے ٹیکسز کھا رہے ہیں بلکہ، اور اسی قوم کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ آپ اسی طاقت کا استعمال، وہ جو طاقت قوم نے آپ کو دی ہے، وہ جو طاقت، وہ ویپن، وہ جو چیزیں، وہ گاڑیاں، وہ پیٹرول، وہ جتنی سہولتیں عیاشیوں کے لیے آپ کے پاس موجود ہیں، قوم کے ٹیکسز سے آپ کے پاس گئی ہیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں آپ دوبارہ ریفلیکشن میں قوم کے اوپر استعمال کرتے ہیں، قوم کو ٹارچر کرتے ہیں، اپنی طاقت جو قوم کے ٹیکسز سے آپ نے کمائی ہے، اسی طاقت کو آپ قوم کو روندنے میں لگ جاتے ہیں۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کئی بار آپ نے ایسا کیا ہے، کبھی مارشل لا لگا کے، اور کبھی ایمرجنسی لگا کے، کبھی غیر یقینی صورتحال بنا کے، پاکستان میں ایک سازش کریٹ کر کے، حکومتیں گرا کے، اور پھر جب اس قوم نے نکلنا چاہا تو آپ نے ان کے رستے میں شیلنگ، ڈنڈے، لاٹھی چارج، واٹر کینن، ہر قسم کی گرفتاری، ہر قسم کا مقدمہ، عورتوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا، دیواریں پھلانگے، علامہ اقبال کی بہو بیٹیوں تک کو نہیں چھوڑا، اور اندازہ لگائیں کہ یہی وہ قوم، یہی وہ جو لوگ ہیں، یہی وہ ٹیکس دیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اتنے طاقتور ہیں۔ تو قوم اس ٹائم یہ ساری چیزیں سمجھ چکی ہے۔ آپ بھلے ہی تمام اداروں کے اوپر اپنے لوگ لگا دیں، آپ کسی قسم کا بھی ادارہ نیا بنا لیں جو صرف اور صرف ملک کو مفلوج کرتا رہے اور ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو مفلوج کرتا رہے، مگر اب وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح آگے نکلے گا، جائے گا، اور آپ کی سازشیں ناکام ہوگی۔ اس ٹائم قوم ایک پیج پر کھڑی ہے، اور قوم کا بچہ بچہ، ہلکے تمام
صوبے، تمام کے تمام شہر، تمام کے تمام ریاستیں جو پاکستان کے اندر آتی ہیں، وہ اس ٹائم ایک ہی شخص کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ہم بھی جانتے ہیں. بس آپ جو ہیں اس خوف میں جی رہے ہیں اور ہم اس امید میں جی رہے ہیں کہ وہ شخص ہمارے لیے کھڑا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. 8 فروری ڈے آف ریولوشن، اور یہ جو امید کا دن ہے، یہ ایک کامیابی کا دن، یہ قوم کا دن، یہ قوم جس کا انتظار کر رہی ہے. اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پالیسیز کو کس طریقے سے ایک انگوٹھے کے ووٹ سے مسترد کیا جاتا ہے قوم کی جانب سے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.